ہر خطیب کا ایک قبضے کا موضوع ہوتا ہے. کل کے جملے سے اپنے آج کی مجلس کو پیوست کر رہا ہوں. ہر خطیب کا، ہر شاعر کا، ہر اہل ادب کا ایک مضمون ضرور اس کا مضبوط ہوتا ہے. جی مولا علی نہ صرف فصیح و بلیغ ایک وجود ہے بلکہ بہترین خطیب ہیں. پھر جملہ میں کل کا تکرار کر رہا ہوں، اس زمانے میں لوگوں کو شعر کہنا آتا تھا، خطاب کرنا نہیں آتا تھا. میرے مولا پہلے خطیب ہیں جنہوں نے نثر میں بات کی ہے. نثری خطابت، نظمی خطابت ہوتی تھی، کلام پڑھائی جاتی تھی. اور آپ دیکھیے ایک خاصہ ہے بابا کا، ایک خاصہ ہے بیٹے کا. نظم کی دنیا میں ابو طالب بادشاہ ہیں اور نثر کی دنیا میں مولا کائنات. ان سے بہتر مولا سے بہتر خطاب ہی نہیں ہے کسی کا. دنیا جو ہے مولا کائنات کے خطاب سے خطیب بن رہی ہے آج. جو نہج البلاغہ اچھے انداز سے پڑھ لیتا ہے بہترین خطیب ہو جاتا ہے. بولنا اسے آ جاتا ہے، طریقہ آ جاتا ہے اسے بات کرنے کا. ادبیات کا شاہکار مولا کائنات کا کلام نہج البلاغہ. جی لبنان کے اندر کانفرنس ہو رہی ہے اور ایک عیسائی، ایک ادیب میخائیل رمضان، ان کے حق میں کانفرنس ہو رہی ہے. وہ مہمان خصوصی بیٹھے ہوئے اور ادب کا عنوان ہے کہ جی ادبیات میں یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ایک ادیب ہیں. تو نظامت کرنے والے نے نظامت کرتے ہوئے کہا کہ تاریخ ادب عرب میں، ادبیات عرب میں، تاریخ ادبیات عرب میں چند ادیب گزرے ہیں. اس نے کچھ نام لیتے لیتے ایک مولا علی کا نام لیا اور پھر کہا اور آج کے دور میں ان ادیبوں میں ایک ادیب میخائیل رمضان ہے. وہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنی کرسی پر اٹھ کر آئے، مائک لے لیا اسے اور کہا تم نے اس فہرست میں مجھے گنا ہے جس فہرست میں تم نے علی کا نام لیا ہے. تمہیں قوی ہیکل، اب جملہ اس کا ہے، قوی ہیکل ایک انسان تصور میں لاؤ اور اس کے پیروں میں جوتوں کو تصور میں لاؤ اور اس کے جوتے میں تسمہ تصور میں لاؤ اور اس تسمے میں سینکڑوں تار تصور میں لاؤ اور علی بن ابی طالب کو قوی ہیکل ادب